کے سامنے دعوت دی. کیا کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ. اے ابراہیم تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ. اے اسحاق تم اللہ کے سچے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ. اے یوسف تم سچے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ. اے موسیٰ تم معجزہ بتاؤ. اے عیسیٰ تم معجزہ بتاؤ. تمام انبیاء کرام نے معجزہ دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے. حضرت ہود آئے اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے. ابراہیم آئے اپنے ساتھ معجزہ لے کر آئے. اسماعیل آئے معجزہ لے کر آئے. عیسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے. مطالبہ کیا گیا اے عیسیٰ کوئی بات بتاؤ ایسی جو ہم نہ کر سکتے ہو. کہا کیا چاہتے ہو؟ مردے کو لا کر رکھ دیا گیا. آپ نے ٹھوکر ماری قوم بے ذلہ کہہ کر مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہے موسیٰ معجزہ دکھاؤ. موسیٰ نبی انا نے اپنا نبوت والا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا, نکال کر رکھ دیا. ایسا روشن ہو گیا سورج سے زیادہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. تو جتنے انبیاء آئے معجزہ لے کر آئے. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی معجزہ لے کر دنیا میں آئے. اور جب خاتم الانبیاء کو بھجایا, سرور کون و مکان کو بھجایا, حبیب کبریا کو بھجایا, خاتم پیغمبران کو بھجایا, وہ نبی جس کے آنے کی آدم نے دعا کی تھی, وہ نبی جس کی بشارت عیسیٰ نے دی, وہ نبی جس کا مدعا حضرت یعقوب ایوب و یوسف نے سنایا, وہ نبی جب آئے تو رب نے کیا شان سے بھجایا. قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف میں دلیل کو بھیجا ہے. جتنے انبیاء آئے معجزہ لے کر آئے اور میرے نبی آئے معجزہ بن کر آئے. سب سے دیر تک معجزہ, نبی کی ولادت معجزہ, نبی کا بچپن معجزہ, نبی کی جوانی معجزہ, نبی کا سونا معجزہ, نبی کا بولنا معجزہ, نبی کا دیکھنا معجزہ. فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں, تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں. فرمایا اپنی صفوں کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا. کیوں کہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین کی سب سے مقدس کتاب بخاری شریف. فرمایا خشوع و خضوع جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں. صحیح کھڑے ہونا یہ میرے آقا ہیں, یہ میرے آقا کی شان ہے. کیا کیا دیکھتے ہیں, نگاہیں اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ پر چلنے کی آواز کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں قلم چل رہا ہے تو میرے آقا کا ہر ادا معجزہ. آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کی گلیوں میں چلنا معجزہ, مدینہ منورہ کو جانا معجزہ, میرے آقا کا فرش پر رہنا معجزہ, عرش پر نالین پہن کر جانا معجزہ. یہ میرے آقا کی شان ہے, یہ میرے آقا کا مقام و مرتبہ ہے, یہ میرے آقا کی شان ہے. تو یاد رکھو میرے نبی کا جاگنا بھی معجزہ ہے, میرے نبی کا سونا بھی معجزہ ہے. سوتے ہیں ام ہانی کے گھر میں اور جب جاگ کر اٹھتے ہیں قدم عرش مبارک پر رکھے ہوتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے آقا کا مقام و مرتبہ. تمام انبیاء معجزہ لے کر آئے اور نبی معجزہ بن کر آئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہر روش معجزہ, ہر ادا معجزہ, تو صفات حبیب خدا معجزہ لے کے آئے تھے سب انبیاء معجزہ بن کے آئے. حبیب خدا معجزہ, میرے آقا کی معجز بیانی نہیں ہے جو مشے لگو ہی ہو گیا معجزہ. یہ میرے آقا کا معاملہ. کیا شان ہے, کتابوں میں لکھا ہے, اس کے تمام دیکھتے ہیں. سورہ مزمل نازل ہوئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے. اللہ نے جہاں کہیں نبی سے مخاطبت کی, نبی سے خطاب فرمایا, نبی کا نام لے کر خطاب نہیں کیا. نبی کی عظمت کے تحت نبی کا خطاب جو ہوا وہ کبھی یاسین سے, کبھی طٰہٰ سے, کبھی یا ایھا المزمل سے, کبھی یا ایھا المدثر سے, کبھی یا ایھا النبی سے, کبھی یا ایھا الرسول سے. رب ذوالجلال اتنی محبت کرتا ہے کہ نام لے کر کبھی یا محمد نہیں کہا. جب بھی کہہ رہا ہے اداؤں کو دیکھ کر پکار رہا ہے, سننے کو دیکھتا ہے تو پکارتا ہے. کبھی چل رہے ہیں تو اس ادا سے مخاطب ہوتا ہے. تو یہ میرے آقا کی شان. سرکار رات بھر نماز میں رہتے, رات بھر آہوزاری کرتے, کھڑے رہتے ہیں. ام المومنین کی بیوی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ختم
قدم مبارک متورم ہو جاتے، سوچ جاتے، ایڑیاں شق ہو جاتی، پانی نکلتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ آدھے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں سامنے۔ یا ہمارے نماز کا حال تھوڑا دراصل میں بھی ہو گئی، پورے مخالف کیا مولانا بہت چیز دیے ہوئے آج چلو چلو وہ خیال ہی نہیں ہے ہوئے۔ یا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، باہر بیٹھو گھنٹوں گزر جائیں گے کبھی تکلیف نہیں ہوگی، جا کر لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے، کئی قسم کی لائنیں ہوتی ہیں وہ آپ جانتی ہیں، گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن مسجد کا امام اگر تھوڑی عزت کم بھی کر دے ہمارے کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر 2 پارے پڑھنے کے بعد 3 پارے پڑھتے حافظ ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے، یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہے۔ کیوں ہے یہ کیفیت؟ کیونکہ ہمیں محبت نہیں ہے۔ موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ جیو سم آ گئی تو اتنا ہوا پوری رات بیٹھنا شروع کر دی، پورا استعمال کرو آخر تک، کوئی حصہ مت چھوڑو۔ کیوں ہے بھائی؟ آدمی کو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ بیزاری ہوتی ہے، اور نہ اس سے دور ہوتا ہے۔ اگر یہی کیفیت محبت کی اگر ہماری اللہ سے پیدا ہو جائے، پوری رات بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ والذین اشرکوا باللہ، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے کی کیفیت آج یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے آقا سرور عالم رات رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے، ربی حبلی امتی، ربی مولا میری امت کی گناہوں کو معاف فرما، مولا میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، التجا کرتے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ آقا تھوڑی دیر تو آرام کر لیجیے، تھوڑی دیر تو سو جائیے، کبھی اپنی پشت مبارک کو زمین پر لگائیے۔ رات رات کھڑے ہوتے ہیں، قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں، سوچ جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا تھوڑی دیر تو آرام کر لیجیے، تھوڑی دیر تو لیٹ جائیے۔ کہتے اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بروز قیامت مجھے پیغمبروں کے سامنے شرمندگی نہ ہو کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے بے انتہا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کہیں میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات بھر کھڑے ہوتا ہوں۔ یہ کیفیت ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کی، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اللہ کبھی آئے مصطفیٰ تھوڑی دیر تو آرام کر لیجیے، تھوڑی دیر آرام کیجیے، رات کے حصے میں آرام کیجیے، پھر کھڑے ہو کر مدد کیجیے۔ تو ہر رات جاگتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اور غور کیجیے آج کی رات شب معراج 27ویں شب، رجب کی 27ویں تاریخ، پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آقا ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ ہر رات جاگتے ہو، آج سو رہے ہو، ہر رات کھڑے ہوتے ہو، آج لیٹے ہو، ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ کیا بات ہے میرے آقا؟ آج رات آپ قیام نہیں کر رہے ہیں، آج رات آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ کیا بتانا مقصد ہے؟ کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے اے نادان، ہر رات میں اس کا مشتاق ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، اور آج کی رات وہ رات ہے رب میرا مشتاق ہے، اسی لیے سوچ رہا ہوں، سویا اس لیے ہوں، معلوم ہو جائے دنیا والوں کو کہ انتظار میں نہیں تھا، رب نے بلایا ہے، میں جانا نہیں جا رہا تھا، اس نے بلایا ہے، اسی لیے سویا، اسی لیے روڑا ہوا، اسی لیے لیٹا ہوا ہوں۔ ورنہ نبی کا سونا ایسا ہے کہ نبی صرف آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے نبی کا۔ نبی کو تو خبر ہوتی ہے نا، نبی اگر نیند میں سے اڑ جائیں بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی نبی کی۔ یہ تمام مسلمانوں کا، جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آقا بتا رہے ہیں آج کی رات وہ رات ہے کہ پوری دنیا جس کی مشتاق ہے وہ رب آج کی رات اپنے محبوب کا
کا مشتاق آ گئے، دروازے سے نہیں آئے، دستک دے کر نہیں آئے، چھت پھٹی، چھت میں سے آئے، آ کر دیکھا آقا آرام فرما رہے ہیں، عرض کی کہ مولا تیرا محبوب سو رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ دین و کلو ادب، دین پورا ادب کا نام ہے، بے ادبوں کے لیے جگہ نہیں ہے دین میں، دین میں اسی کا مقام ہے جو ادب والا ہے، اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آج بے ادبوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، بد اخلاقوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ مولا کیا کروں؟ کہا حکم ہوا اے جبرائیل تیری آنکھیں کافور کی، تجھے میں نے کافور سے بنایا ہے اور مصطفیٰ کو نور سے بنایا۔ تو کافور سے، مصطفیٰ نور سے، اپنی کافور کی آنکھیں مصطفیٰ کے تلووں سے لگا دے۔ یہ ادب سکھایا اللہ نے۔ جبریل جا کے بولے اٹھیے چل رہا ہے، آیا ہوں سید الملائکہ بول کے، ہاں نہیں بے ادب نہیں، با ادب کہا اپنی آنکھوں کو لگاؤ مصطفیٰ کے تلووں سے، اپنی نورانی کافور کی آنکھوں کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگایا، اس کی ٹھنڈک دماغ رسالت امام تک پہنچی۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، کہا جبرائیل کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ کیا کوئی حکم لے کر آئے ہو؟ کیا کوئی وحی لے کر آئے ہو؟ کیا کوئی فرض نازل ہونے والا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہ کوئی حکم لے کر آیا ہوں، نہ کوئی فرض آنے والا ہے اور نہ کوئی احکام آنے والے ہیں، آج رات تو آیا ہوں صرف اسی لیے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ آقا اٹھے، حرم کعبہ میں آئے، خطیب کعبہ کے پاس آئے، سینہ مبارک کو چھڑا گیا، تمام انوار و تجلیات ڈال دی گئی، رف کے اوپر سوار ہو کر سرکار نکلے۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ نہ سمجھنا مصطفیٰ خود سے گئے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم مصطفیٰ کو لے گئے۔ پاک ہے وہ ذات جو مصطفیٰ کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی، انبیاء کرام کی مزارات، اولیاء اللہ کی مزارات، محبوبان خدا کی مزارات تمام وہاں پر ہیں۔ کہا برکت ہے یہ مزارات انبیاء، برکت کا مقام ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ کو لایا گیا مسجد اقصی، آقا کریم نے تمام انبیاء کی عبادت کی۔ بیان کرتے ہیں ایک جگہ رک گئے، کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے گئے، پھر کہا آقا یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں بھی 2 رکعت، پھر آگے گئے وہاں پر 2 رکعت۔ کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا پہلا مقام وہ ہے جہاں آپ ہجرت کرنے کے بعد تشریف لائیں گے، آپ کا مدفن ہوگا، آپ کا مزار مبارک ہوگا، مدینہ منورہ کی وہ سرزمین ہے۔ یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے، حضور نے 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھی۔ دوسرا مقام فرمایا یہ طور سینہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے کہا یہاں پر کیوں؟ کہا یہ بیت الحم ہے، یہ یروشلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو کیا معلوم پڑا؟ واقعہ میراث سے بتایا جا رہا ہے انبیاء جہاں پر دفن ہوتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہے، جہاں انبیاء بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہے، اور جہاں انبیاء پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہے۔ یہ عقیدہ دے رہا ہے واقعہ میراث کہ معاملی جگہ مت سمجھو، مصطفیٰ کو رکا کر نماز پڑھائی گئی، یہ مدینہ ہے، یہ یروشلم ہے، یہ طور سینہ ہے، یہ مقدس مقام ہے، یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ حضور نے نماز ادا کی، اور جب مسجد اقصی پہنچے پورے انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، مصلی رکھا ہوا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں دیکھو شب معراج میں عبادت کرنا کہاں ہے؟ عبادت خدا کی کرنے کے لیے بھی لوگ دلیل مانگ رہے ہیں۔ آج اللہ کی عبادت کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں کہ کہاں ہے شب معراج میں عبادت کرنا۔ ارے شب معراج کا پورا واقعہ پڑھو، ہر جگہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ یروشلم میں نماز، بیت الحم میں نماز، مدینہ
سبحان اس سے اللہ بڑی کیا دلیل ہو؟ اور بولے نہیں، عمل کر کے بتا رہے ہیں. آج کی رات وہ رات ہے، آج کی رات نماز پڑھنا، عبادت کرنا کل انبیاء کی سنت ہے، سبحان کل اللہ فرشتوں کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے مبارکہ ہے. اس لیے عبادت بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف سننے میں گزار رہے ہیں، بیان ہو گیا مسجد خالی. یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. کم سے کم 14 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت. حدیث پاک میں جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا در منصور میں اور دیگر کتابوں میں 14 رکعت نماز 2 رکعت سے پڑھیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 100 مرتبہ استغفار جو بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر 100 دفعہ درود پاک. یہ 3 چیزیں 14 رکعت نماز 2 رکعت سے. اس کے بعد کیا ہے؟ سبحان اللہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ. فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کر کے جو بھی دنیا و آخرت کی دعا مانگے گا اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا. کم سے کم یہ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. کوئی بڑا عمل نہیں، 14 رکعت پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. کم سے کم اتنا تو پڑھیں. 7 تسبیح نہیں پڑھ سکتے یا زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم اتنا تو پڑھیں. کم سے کم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہماری عبادت بھی اس رات ہو جائے کہ سننے سنانے کی تک بات نہ رہے، عمل بھی ہم تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آج عمل سے دور ہو گئے ہیں. ہاں، بولنا بتانا کیوں ہوتا ہے؟ عمل کی ترغیب کے لیے ہوتا ہے. جو بیان ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، لوگوں میں دین کا جذبہ ہو، عمل کا جذبہ ہو، عمل کی طرف آئیں، اسی لیے کیا جاتا ہے. ورنہ کیا ضرورت سے کریں؟ تو اس کا اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آقا کریم سرور عالم نے تمام انبیاء کی امامت کی. پھر بیان کیا جاتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا مشاہدہ کیا. دیکھا آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جماعت ہے جسے مارا جا رہا ہے، سر کچیلا جا رہا ہے، پھر اچھے ہو گئے، پھر مارا جاتا ہے، پھر اچھے ہوتے ہیں، اسی طرح چلتا ہے. پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ جو سر خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے وہ سر اس قابل ہے کہ اس سر کو توڑ دیا جائے، اس سر کو پھوڑ دیا جائے، اس پیشانی کو لہو لہان کر دیا جائے. یہ جو ہے عذاب کیا جا رہا تھا عالم برزخ. پھر آپ آگے بڑھے، دیکھا چند لوگوں کی جماعت ہے جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے کنچیوں سے، پھر اچھی ہوتی ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر اچھی ہوتی ہے، پھر اچھی. کہا جبرائیل یہ کون لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مقرر، وہ واعظ، وہ بیان کرنے والے جو لوگوں کو تو دین کی باتیں بیان کرتے خود عمل نہیں کرتے تھے. کھڑے ہو کر بولنا آسان ہے، 2 گھنٹے تقریر کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. تو ان لوگوں کا وہ حال ہوگا جو عمل نہیں کرتے، صرف لوگوں کو بولتے ہیں، زبانیں کاٹی جائیں، آگ کی خنجر زبان کاٹی جائے. تو اس کا آقا کریم آگے بڑھے، دیکھا مردوں اور عورتوں کی جماعت ہے، بہترین نفیس حلال گوشت رکھا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور سڑا ہوا حرام گوشت کھاتے ہیں. کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو رکھتے ہوئے، جائز حلال عورتوں کو رکھتے ہوئے، دوسری عورتوں کے پاس جا کر زناکاری کرتے، دوسری عورتوں کے پاس جا کر حرام کاری کرتے تھے. گویا وہ پاکیزہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے خراب گوشت کو کھانے والی ہیں. اپنی بیویوں کو رکھ کر دوسری عورتوں کے پاس جانا، زناکاری کرنا، یہ لوگوں کی سزا. ہم اندازہ لگائیں آج قوم کا حال کیا ہے. ہزاروں نوجوان انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، گندی ویب سائٹ دیکھا کرتے ہیں، ایسی ایسی تصاویر فونوں میں رکھتے ہیں اور وہی فون لے کر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہو جاتے. سوچنا چاہیے، یہ یاد رکھو بزرگوں نے تعلیم دی، بتایا اللہ حاضری اللہ ناصری اللہ معی. جب کبھی تم رہو اکیلے میں بھی رہو، یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تصور اگر آ جائے گا یاد رکھیے خود بخود گناہوں سے دور ہو جائے. یہ مت سمجھو میں اکیلا دیکھ رہا ہوں، میرا دوست ہے میرے کیسے میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، جو چاہے دیکھ لو، کیا فرق پڑنے والا ہے. نہیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے.
اصلاح آ جائے. یاد رکھو جو چیز سادہ آنکھ سے دیکھنا حرام ہے وہ چیز پردے پر، اسکرین پر، فون پر، لیپ ٹاپ پر بھی دیکھنا حرام ہے. اسکرین پر، ٹی وی پر وہی چیز دیکھنا جائز ہے جو سادہ آنکھ سے دیکھنا جائز ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. کہا یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے پاس جاتے، زناکاری کیا کرتے، حرام کاری میں ملوث ہوتے، یہ ان کی سزا ہے. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جایا کرتی تھی، ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، یہ ان کی سزا ہے. آقا کریم اور آگے بڑھے. دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے پستان، جن کے سینے لٹکے ہوئے ہیں، شرمگاہوں سے بدبودار پانی نکل رہا ہے. کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوائیں کھا کھا کر اپنی اولاد کو گرایا کرتی، حمل کو ساخت کیا کرتی، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی. یہ ان کی سزا ہے. اور آگے بڑھے سرکار. دیکھا قوم ہے جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، عذابوں سے بھرے ہوئے ہیں، اندر سانپ رینگ رہے ہیں پیٹوں کے اندر. کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ سود خور ہیں جو لوگوں کو قرضہ دیتے اور سود کھا کر پیٹ بھرا کرتے. اتنی ہولناک سزا. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ سود کا ایک درہم جو شخص کھاتا ہے ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. آج کیا ہے ہمارے مسلم بستیوں کا حال؟ سود خور آ کر ہمارے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی دستک دیتے ہیں، گھر میں سے آواز آتی نہیں ہے، بعد میں آتی. کئی ہمارے نوجوان مسلمان سود کے قرضوں میں ملوث، سود کی بیماریوں میں ملوث، سود خوریاں. شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو انٹرسٹ پر، سود پر پیسہ لے کر شادیاں کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرا رہے ہیں اپنی چھوٹی شان دکھانے کے لیے. کسی غریب بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اتنے مجبور اور تنگ ہو جاتے ہیں کہ انہیں سود سے خرچ لینا پڑتا ہے، پیسہ لینا پڑتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے. اور آج حال کیا ہے؟ ہم نے زنا کو اتنا آسان کر دیا، نکاح کرنا مشکل ہے. نکاح کرنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے. ایک بچی کو جا کر دیکھتے ہیں تو پورا خاندان جا کر دیکھتا ہے، ایک ایک اینچ ماپ ماپ کر دیکھتے ہیں، کتنے انچ کی ہے، کتنے فٹ کی ہے، کتنا کلر گورا ہے، کتنی اچھی ہے، کیا ہے، ایک ایک چیز کو آج دیکھا جاتا ہے. آج یہ حال بن چکا ہے مسلمان. اگر بچی کا رنگ سیاہ ہو، بچی کے اندر کوئی ظاہری طور پر آئے وہ ہو، پھر ہزاروں روپے کی مانگ، جہیز اتنا ہو اتنا ہو، مجبوراً اس کو کیا قرض لے کر شادی کرنی پڑتی ہے. آج مشکل بنا دیا ہے. ایک شادی پر کتنا خرچہ ہوگا دیکھیں آپ. 4 قسم کے کھانے، 5 قسم کے میٹھے. اس ایک شادی میں قریب 5 بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. کسی کو ہمدردی نہیں. آج دیکھ رہے ہیں نا، واٹس ایپ پہ آتا ہے 3 باتیں، کئی مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں غیر مسلم بچیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ. کیوں؟ کہ مشکل ہے. عمریں گزر جا رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، رشتے آتے ہیں تو مانگ اور جہیز کی فہرستیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، دینے کی طاقت نہیں رکھتی. تو کیا کر رہی ہیں کہ بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ اور اپنا مذہب تبدیل کر کے، اسلام چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر کے شادیاں کر رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون؟ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے. ہر آدمی جتنے محلے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہر کوئی تیار کر لے کہ بھائی ہم مانگیں گے نہیں، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، فیض نہیں بجائیں گے، آسانی کے ساتھ شادی کریں گے. تو ولی خدا کی قسم اسی مجموعے میں سے ہے ایک 50 بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. آسان کریں، امت کے اوپر رحم کریں، امت کی عورتوں کے اوپر رحم کریں، امت کی لڑکیوں کے اوپر رحم کریں. دین دین اس میں آ کر پورا معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا. آج مسلمانوں کا حال کیا بنا ہوا ہے؟
मुसलमान अपना पैसा औरतों पर लगा रही है। गरीब बहन होती है तो 100 रुपए दे नहीं सकते उसको, एक गाय नाचने वाले और 1000 रुपए लुटा देती है। बैंड बाजा हो रहा है, बाजे वाले के सामने जाकर नौटे उड़ा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी शान को, अपनी दौलत को। यार मुसलमानों का माहौल हो चुका है, ये मुसलमानों का माशरा हो चुका है। आज पूरी कौम तबाही बर्बादी की कहानी पर है। आज हमने मुश्किलात पैदा कर ली। एक शादी होती है, इतने रसूमात लगा देते हैं कि शादी करने वाला परेशान हो जाता है। शादी के बाद भी छुटकारा नहीं, उसके बाद भी जच्ची का मामला आता है, बच्ची हामिला होती है, पूरा खर्चा जो है माँ बाप बर्दाश्त करे बच्ची पैदा खुद औलाद करता है, खर्चा जो है बच्ची के माँ बाप बर्दाश्त करे। नहीं बोले पहले से वहां पर हो, ठीक है, बच्चे अपने माँ बाप के पास रहेंगे, वो उनके पास ज्यादा कर सकते, खर्चा तो वो से नहीं बोले वो भी वो करो, खर्चा भी देना, वो भी करना, आखिर निवाजी भी करना, तमाम सामान भी देना, ये हाल बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी बात अगर भूल जाते हैं तो नोटिस करके बोलते हैं कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। याद हमारा माहौल बन चुका है, थोड़ी थोड़ी बातों पर बहसें होती हैं। माहौल क्या है देखा, हाल में मुंदरहाट का वाक़या मशहूर है, अखबार में आए, दूल्हा उठकर चला गया। ये जहालत आ जाएगी मुसलमानों के। सोचे हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दीन सुन, दीन आसान है, रसूलुल्लाह ने इतना आसान दीन को कर दिया है कि और कोई मुश्किल काम नहीं। कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद अगर सबसे आसान काम है तो वो निकाह, शादी, इजाब व कबूल। आज बताइए कितना मुश्किल हो गया है, आज किसी को परवाह नहीं। हम सोचते हैं, हम नारे तो बहुत लगाते हैं, माशिक़ रसूल है, सरकार के चाहने वाले, सरकार पर माल फिदा, सरकार पर जान फिदा, सब कुछ कुर्बान फिदा। अरे आका ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में रसूल इकराम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय मुनकिर के। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुनकिर कौन? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत नहीं की जहन्नम में जाएगा। कितनी इताअत कर रहे हैं हम, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं हमारे पास इश्क़ के, मोहब्बत के, अमली जिंदगी में कितने हैं, कितनी पैरवी कर रहे हैं आका करीम की अहकामात की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन। आज माहौल माशरा ये हो, रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखा सांप दौड़ रहे हैं, कहा ये कौन सूदखोर है। फिर आगे बढ़े, देखा आसिफ खुदा की शक्ल में, हाथ में हिल रहे हैं, आज भाई कौन? कहा ये वो लोग जो जबर करके, जुल्म करके जो लोगों का मान छीन लिया। ये पूरा मुशाहिदा बताया गया, उम्मत को सिखाया गया, ऐसे मरहले पेश आने वाले हैं, ये चीजें रखी हुई हैं। आका को पहले ही बताया गया, आका कर दिया गया कि आपकी उम्मत के जो लोग ऐसे काम में मुलव्विस रहेंगे उनको ये सजाएं दी जाएंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें, इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। वाक़या मिराज दर्ज देता है इस्लाह का, वाक़या मिराज दर्ज देता है अमल का, वाक़या मिराज दर्ज देता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने का, वाक़या मिराज दर्ज देता है अल्लाह और उसके रसूल की फरामीन पर चलने का। आज हम सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनने के आदी हो गए, कड़वी बातें हमें पसंद नहीं आती, सुनना नहीं चाहते। ये कह दो हाँ तुम जो चाहे तो, तुम जन्नती हो, शफाअत तुम्हारा मुक़द्दर है, तुम मत ही जन्नत में चले जाओ, तो हज़ारों नारे लग जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वाकई क्या पाया हुआ। आज ये हमारा मिसाल बन चुका है। आज हम पहले अपनी इस्लाह करें, इस्लाह माशरा बाद में है, याद रखो। सिर्फ घर से कोहरा लगाने इस्लाह माशरा, इस्लाह माशरा, इस्लाह माशरा नहीं होता। बुजुर्गों ने क्या फरमाया, पहले खुद की इस्लाह करो, खुद न जाए तो सैर को ले जाएगा खैर को। पहले खुद की इस्लाह होना है, इस्लाह नफ्स होना है। जब खुद की इस्लाह होगी, घर की इस्लाह होगी, मुतालिकीन की इस्लाह होगी, एक घर की इस्लाह होगी तो एक महल्ले की इस्लाह होगी, एक महल्ले की इस्लाह होगी तो एक शहर की इस्लाह होगी, इस तरह खुद ब खुद पूरे माशरे की इस्लाह होगी। पहल करें, जितने भी नौजवान बच्चे हैं इस बात को तैयार कर लें कि हम कभी मांगेंगे नहीं, जहज का मुतालबा नहीं करेंगे। आज हालत क्या हो गई है, नहीं बोले बच्चा मुफ्त नहीं मांग रहा, बच्चे की
खाला कह रही है, खालू कर रहा है, फूफा कर रहा है, मामी कर रहा है, शादी कौन कर रहा है? नहीं बोले बच्चे की कोई डिमांड नहीं है, बच्चा तो कुछ में सब खिलाफ है जैसे के बोले, बच्चा सब खिलाफ है बोले। बहन सुन के आया बोले बहन में बैठा हुआ है, जैसे देते नहीं बोले ये उनकी खाला की फरमाइश है, फूफी की फरमाइश है, शादी किसकी हो रही है, फरमाइश कौन कर रही है? ये हाल बना हुआ है माशरे का। यानी किधर पे जो आ जाए बस छुटना नहीं बोले कोई मौका, उनके नाम से इनके नाम से इनके नाम से। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया, हदीस पाक है सही, आका ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है। यानी देने की सोचो हमेशा, लेने की नहीं, खींचने की नहीं, ये तस्वीर है। आका करीम उसके बाद गए, जन्नत की सैर की, सातों आसमानों की सैर की, रसूलुल्लाह आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा आ गया, जिब्रील अमीन खड़े हो गए, आका करीम ने मुड़कर देखा, कहा जिब्रील क्यों खड़े हो? कहा या रसूलल्लाह इसके आगे नहीं जा सकता, यहाँ से अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तजल्लियात रब्बानी से मेरे पर जल जाए। अब यहाँ मुकाम मुस्तफ़ा समझ में आता है, रसूलुल्लाह का मुकाम क्या है, मिराज क्या है, वो यहाँ से शुरू होती है। अब तक जो आपने सुना है ना, ये मिराज का सफर है। क्या है? मिराज नहीं, मिराज का माना क्या? कोई आदमी, कोई शख्स अपने जिस मुकाम पर है उस मुकाम से और आगे बढ़े तो वो उसके लिए मिराज है ना, तरक्की करे तो मिराज, अपने मुकाम से और आगे बढ़ना। सरकार मक्के में है, सरकार की मेराज नहीं, मक्के की मेराज। सरकार मदीने में है, मदीने की मेराज। बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस की मेराज। आसमान अव्वल पर गए, रसूल की मेराज नहीं, आसमान अव्वल की मेराज। आसमान दुगम पर गए, रसूल की मेराज नहीं, आसमान दुगम की मेराज है। सातवें आसमान पर गए, रसूल की मेराज नहीं, सातवें आसमान की मेराज है। सिदरतुल मुंतहा पर गए, रसूल की मेराज नहीं, सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। ये तमाम चीजें हुजूर से अफजलियत पाई हैं, हुजूर से मुकाम पाई हैं, हुजूर को इनसे मुकाम नहीं मिला। ये तमाम इन चीजों की मेराज हो गई, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहाँ हकीकत मुस्तफा का इज़हार होता है, मुकाम रसूल का इज़हार होता है, नबी मोहम्मद ने मुकाम मर्तबे का इज़हार होता है। ये जिब्रील क्या है? नूर है ना। फरिश्ते किससे बने हैं? नूर से। बोलिए बोलिए, जिब्रील किससे बने हैं? नूर से। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील रुक गए, क्या मतलब? नूर की हद। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा क्या है? नूर की हद, नूर भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिब्रील नूर है, जिब्रील आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो नूर की हद का नाम सिदरतुल मुंतहा है। और मुकाम मुस्तफा ये है, नूर रुक गया, मुकाम मुस्तफा और आगे है। सुभान अल्लाह। तेरी मेराज। नूर जो है शायर का नाम है नूर लखनवी, है मुस्लिम शायर है, बड़ी प्यारी रुबाई है, बड़ी अच्छी लगती है, सुन लीजिए आप। आज के ईमान वालों को सुबह देना चाहिए। कहते हैं दैर से नूर चला, दैर बोले तो दैर से नूर चला हरम तक पहुंचा। नूर लखनवी कहता है दैर से नूर चला हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। दैर से नूर चला हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज है मोहम्मद, तू है खुर्बे रब। तेरी मेराज है मोहम्मद, तू है खुर्बे महबूब, खुर्बे रब। मेरी मेराज से मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज से तू है खुर्बे रब, मेरी मेराज से मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज के तू नूरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आका गए, उस मुकाम पर